تو مفتی صاحب کوئی عرض کر دیجیے گا کوئی مثال اس میں کہ نعت میں جس طرح غلو کیا جاتا ہے، اس حوالے سے کوئی آپ مثال جی عرض میں ایک مثال ذکر کرتا ہوں، میں نے خود سنا ہے، مساجد کے سپیکروں پر یہ لفظ سنے ہیں، تیرا کھاواں تیرے میں گیت گاواں یا رسول اللہ۔ جی یہ تیرا کھاواں یہ تو صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ مشرکین مکہ، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، آپ سورہ یونس کی 31 نمبر آیت میں دیکھ لیں، مشرکین مکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا رازق، سمجھتے نہیں تھے، اقرار کرتے تھے، اعتراف کرتے تھے کہ ہمارا رازق کون ہے؟ اللہ ہے۔ قل من یرزقکم من السماء والارض، ان سے کہہ دیجیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھو ان سے کہ تمہیں آسمانوں زمینوں سے رزق کون دیتا ہے؟ تمہارا داتا کون ہے؟ تمہیں کھلاتا کون ہے؟ تو امن یملک السماء والابصار، تمہاری آنکھوں کا اور کانوں کا مالک کون ہے؟ کانوں میں سننے اور آنکھوں میں دیکھنے کی قوت کس نے رکھی ہے؟ وَمِن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، زندے کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے کون نکالتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللہ، اللہ نے کہا سارے مشرکین مکہ، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ سمیت، وہ کہیں گے یہ سارے کام اللہ کے، اللہ کرتے ہیں۔ اچھا وہ سمجھتے تھے داتا اللہ ہے، کھلاتا اللہ ہے، دیتا اللہ ہے، لیکن ہمارے ہاں سمجھتے کون کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے۔ یہ غلو ہے، یہ مبالغہ ہے، اس سے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور یہ قرآن کے بھی منافی ہے، پیارے پیغمبر کے فرمان کے بھی منافی ہے، اور صحابہ اور ائمہ محدثین میں سے کسی نے بھی ایسا کوئی کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بولا کہ اللہ کے نبی ہمیں کھلاتے ہیں۔ وہ جو ہے نا واللہ یوتی وانا قاسم، حدیث ہے ایک صحیح کہ اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ دیتا کون ہے؟ داتا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ، جو مال غنیمت میں آتا ہے، جو کفار کے خراج اور ٹیکسوں میں جو چیز آتی تھی، جو صدقہ خیرات کے اموال آتے تھے اللہ کے نبی کے پاس، وہ آپ فوری طور پر مستحقین میں کیا کر دیتے تھے؟ تقسیم فرما دیتے تھے، بانٹ دیتے تھے۔ اس کو کبھی بھی اللہ کے نبی نے جمع کر کے اپنے گھر میں نہیں رکھا۔ ایک مرتبہ آپ نے نماز پڑھائی اور تیزی سے صفیں کاٹتے ہوئے، چیرتے ہوئے نکل گئے، صحابہ پریشان ہو گئے، کبھی اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا، آج ایسا کیا ہے۔ آپ آئے واپس تو صحابہ کی نظروں کو پڑھ لیا، آپ نے فرمایا میرے گھر میں سونے کی ایک ڈلی تھی، اللہ، میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے گھر میں پڑی رہے، میں نے اس کو تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ اللہ اکبر، اللہ، کیا سخاوت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک سونے کی ڈلی بھی گھر میں برداشت نہیں کی، وہ مستحقین تک پہنچانے کی فکر میں اٹھ کر چلے گئے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان ہونی چاہیے، آپ کی سیرت بیان ہونی چاہیے، نثر میں بھی ہونی چاہیے اور نظم میں بھی ہونی چاہیے۔ یہ نیکی کا کام ہے، برکت کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، اجر بھی ملے گا انشاءاللہ الرحمن اس سے، لیکن شرعی حدود کے اندر رہ کر ہونی یعنی معیار جو ہے وہ کتاب و سنت ہونا چاہیے، اس سے ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے۔